یہ دارالامان مسٹر سنان کی ڈونیشن پر چل رہا ہے اور ان کو تم پسند آ گئی ہو۔ ایک رات کی باتیں انہیں خوش کر دو، بدلے میں تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی، ورنہ یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ بے یقینی سے دارالامان کی مالکن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو بیوہ ہونے کے بعد سے لاوارث ہو گئی تھی، نہ گھر والوں نے پناہ دی تھی اور نہ ہی سسرال والوں نے۔ عنایت کی شادی اپنے یونی فیلو انس سے ہوئی تھی جو کہ اس کا سینئر تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ دونوں طرف سے خاندان والوں کی بھرپور مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دونوں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی انس ایک کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گیا۔ تب تو جیسے عنایت کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ دونوں کے گھر والے ویسے ہی اس شادی کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے سسرال والوں نے یہ کہہ کر اسے اپنے بیٹے کے فلیٹ سے نکال دیا کہ ان کا بیٹا کھا گئی، جبکہ گھر والوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی نافرمانی کی سزا ہے۔ اب اس کے لیے واپس گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ تب اس نے مجبوراً ایک دارالامان میں پناہ لی اور وہیں اپنی عدت پوری کی، اور اب یہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ اس نے اپنی باقی کی زندگی اپنے محبوب شوہر کی یادوں کے سہارے گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے تیسے وقت کٹ رہا تھا جب یہ مصیبت آن پڑی۔ پتہ نہیں کب کہاں اس گھٹیا عیاش شخص کی نظر اس پر پڑی تھی اور اس نے اس کی زندگی مزید مشکل بنا دی۔ وہ پوری رات سوچ سوچ کر پاگل ہوئی کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ اپنی عزت اسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیاری تھی۔ اس کی عصمت اس کے مرحوم شوہر کی امانت تھی، اور پھر آدھی رات کو فیصلہ کرتے وہ اپنی عزت کے لیے اسی رات خاموشی سے وہ دارالامان چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا اور اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے کچھ آوارہ لڑکے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ عنایت کا دل زار زار ہو رہا تھا۔ ایک مصیبت سے نکل کر وہ دوسرے میں پھنس گئی تھی۔ اس کے دل سے سنان مرتضیٰ کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس حال میں تھی، جس نے اسے بے گھر کر دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی مسلسل بھاگ رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ ہیلو مس، رات کے اس پہر یوں سڑک پر پھرنا مناسب نہیں ہے۔ کوئی مدد چاہیے؟ آپ کہیں تو آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ مدد کے لیے بھاگتی وہ بغیر سوچے سمجھے سامنے والی کی گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ غلطی سے وہ سنان مرتضیٰ کی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ سنان نے اسے بچا لیا تھا، لیکن اسے سڑک پر چھوڑنے کی جگہ وہ اسے واپسی پر اپنے اپارٹمنٹ لے گیا تھا، کیونکہ اس نے جب اس کے گھر کا پوچھا تو وہ آگے سے خاموش تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ جو پہلے خوف اور اپنی خود ساختہ سوچوں کے باعث محسوس ہی نہیں کر پائی کہ وہ اسے کہاں لے آیا ہے، اب اچانک ہوش میں آتے ہی وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کے سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ آپ فکر مت کریں، آپ یہاں محفوظ ہیں۔ ویسے میرا نام سنان مرتضیٰ ہے، اور آپ کا؟ اس کا نام جانتے ہی وہ دروازے کی جانب بھاگی تھی، لیکن سنان اس کا بازو پکڑتے اسے روک گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ وہ حیرت سے بولا۔ نہیں، چھوڑو، مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، پلیز دور ہو جائے مجھ سے۔ اس کے بازو پکڑتی وہ ایسے تڑپ کر اپنا بازو چھڑواتی ہوئی بولی جیسے اس کے چھونے سے کرنٹ لگا ہو۔ سنان نے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جو کہ اب بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچ کر مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لڑکی کا رویہ سنان کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اس سے کیوں ڈر رہی تھی؟ حالانکہ ابھی اس نے ہی اسے بچایا تھا، لیکن شاید وہ اس وقت صدمے کی کیفیت میں اس کے ساتھ آ گئی، اور اب جب اس کا صدمہ ختم ہوا تو وہ خود کو ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلا پا کر انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ سنان کو تو اس کے رویے کی یہی وجہ سمجھ آئی تھی۔ ریلیکس رہو لڑکی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم جانا چاہتی ہو تو بے شک جا سکتی ہو، یہ لو دروازہ کھلا ہے۔ سنجیدہ انداز میں کہتے ہی وہ لاک کھل گیا تھا۔ لاک کھلنے کی دیر تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے فلیٹ سے نکلی، جبکہ وہ حیرت سے کندھے اچکا کر دروازہ بند کر گیا تھا۔ ارے کون ہو تم، اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ سڑک کنارے اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ وہ سنان مرتضیٰ کی فلیٹ سے بھاگتے بھاگتے بہت دور آ گئی تھی۔ وہ دھک ہار کر سڑک کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گئی، جب ایک لڑکی کی آواز پر اس نے خوف سے سر اٹھایا۔ تمہیں سنان مرتضیٰ نے بھیجا ہے نا؟ پلیز مجھ سے دور رہو، میں ہرگز اس کی گھٹیا خواہش پوری نہیں کروں گی، عنایت نے چیختے ہوئے کہا تو وہ لڑکی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میرا نام انم ہے، وہ سامنے میرا گھر ہے، اور میں تو اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں یہاں بیٹھا ہوا دیکھ کر آ گئی۔ ویسے تم کس سنان مرتضیٰ کی بات کر رہی ہو؟ وہ سیاستدان؟ کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ میں ایک نیوز چینل میں کام کرتی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس لڑکی کی بات پہ عنایت چونک کر اسے دیکھنے لگی، اور پھر وہ اس لڑکی کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی اور اس گھٹیا شخص کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کروں گی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، تم میرا ساتھ دو گی؟ انم کی بات پر وہ تیزی سے سر ہلا گئی۔ انم اسے تسلی دیتی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ سب کیسے کروں گی؟ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ انم کی بات پر وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ انم چاہتی تھی کہ وہ میڈیا کے سامنے ہی سنان مرتضیٰ کے خلاف گواہی دے، جس سے بیچاری عنایت بری طرح ڈر رہی تھی۔ وہ تو ویسے ہی لاوارث تھی، اور وہ گھٹیا شخص پہلے ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوا کہ اس نے میڈیا والوں کے سامنے اس کا اصل چہرہ ایکسپوز کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور لیکن انم اسے مسلسل ہمت اور حوصلہ دے رہی تھی۔
جس پر عنایہ اپنے دل میں ہزاروں وہم و وسوسے لیے مان گئی تھی۔ عنایہ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی جس میں اس نے اپنا بیان دیا تھا کہ کیسے سنان مرتضیٰ نے دارالامان کی انتظامیہ کو مجبور کرتے ہوئے اسے گھٹیا مطالبہ کیا تھا، اور جب وہ اپنی عزت بچا کر اس دارالامان سے بھاگی تو سنان مرتضیٰ نے اس کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے اور پھر مدد کا ڈھونگ نچاتے ہوئے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے فلیٹ پر لے گیا، جہاں سے وہ بڑی مشکل سے نکل کر بھاگی۔ یہ بات اس علم نے ہی عنایہ کے ذہن میں ڈالی تھی کہ وہ آوارہ لڑکے بھی سنان مرتضیٰ کے بھیجے ہوئے ہوں گے، اور عنایہ کو بھی جیسے یقین آ گیا تھا۔ عنایہ کے اس بیان کو میڈیا پر مزید مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا گیا تھا۔ یہ ویڈیو کچھ ہی گھنٹوں میں وائرل ہو گئی تھی اور پورے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی تھی۔ وہ لوگ جو کہ سنان مرتضیٰ کی رحم دلی اور خدمت خلقی باعث اسے ایک ہیرو اور ایز اے رول ماڈل دیکھتے تھے، اب وہ اسے گالیاں دے رہے تھے۔ یہ خبر جب سنان مرتضیٰ تک پہنچی تو اس کا غصے سے برا حال ہوا۔ وہ بڑا نرم مزاج اور رحم دل انسان تھا، لوگوں کی مدد کرنا، خدمت خلق کرنا اسے پسند تھا، نیکی کر کے اس کا دل پرسکون ہو جاتا تھا۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی لڑکی کی مدد کرنا اسے مہنگا پڑ گیا تھا۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بیچاری سی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کے سامنے آئی تھی تاکہ اس سے پھنسا سکے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کا حشر بگاڑ دیتا، لیکن چھوڑے گا تو وہ اب بھی نہیں۔ اس کی سالوں کی ریپوٹیشن، عزت سب خاک میں لا دیا تھا۔ ڈیم اٹ، مجھے یہ لڑکی ہر حال میں اپنے سامنے چاہیے۔ مجھے نہیں پتا تم لوگ کیا کرو گے، لیکن جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ وہ غصے سے اپنے خاص آدمیوں پر چیخ رہا تھا۔ اس کا ایسا وحشی روپ انہوں نے بھی پہلی بار دیکھا تھا، اور اس کے انداز و اعتبار سے سب لوگ ہی خوفزدہ ہو گئے تھے، جبکہ اس میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی مسلسل جان نکل رہی تھی۔ وہ تھا سنان مرتضیٰ کا مینیجر ہاشم، جو کہ اس کے تمام سوشل ورکس مینیج کرتا تھا اور NGOs اور دارالامان میں اس کی دی گئی ڈونیشن پہنچاتا تھا۔ ہاشم کی ہی نظر دارالامان میں عنایہ پر پڑی تھی اور وہ اسے پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ تب اس نے گھناؤنی سازش رچا کر اسے حاصل کرنے کا سوچا۔ اس نے ہی دارالامان کی انتظامیہ کو سنان مرتضیٰ کے نام سے یہ پیغام پہنچایا کہ سنان مرتضیٰ کو وہ لڑکی چاہیے، اور اگر وہ لڑکی نہ ملی تو وہ ڈونیشنز دینا بند کر دے گا۔ وہ بس کسی بھی طرح اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ اس لڑکی کو سنان مرتضیٰ بن کر ہی ملے گا۔ اتنا بڑا نام سن کر یقیناً وہ لڑکی بھی اپنا آپ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن یہاں سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے اپنا آپ پیش کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگ جانا بہتر ہی سمجھا، اور سونے پر سہاگا وہ غلطی سے سنان مرتضیٰ سے ہی ٹکرا گئی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس لڑکی نے اپنا منہ نہیں کھولا، لیکن اب بات میڈیا تک پہنچ گئی تھی۔ اب ہاشم کو ڈر تھا کہ سنان مرتضیٰ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے نام پر یہ گھٹیا حرکت اس نے ہی کی تھی۔ وہ یقیناً اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سر، مجھے تو یہ لڑکی واقعی بہت بڑی فراڈ لگتی ہے، شاید آپ کے دشمنوں کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اتنی بڑی اور گھناؤنی سازش چاہیے آپ کے خلاف، آپ کو محتاط رہنا چاہیے سر۔ میں تو کہتا ہوں کہ سر آپ اس لڑکی کو ہی مروا دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ہاشم کی باتوں پر سنان مرتضیٰ کا غیظ و غضب بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر اس لمحے وہ لڑکی اس کے سامنے ہوتی تو وہ یقیناً اس کی جان لے لیتا، جبکہ ہاشم اپنی جان بچانے کے لیے جان بوجھ کر سنان مرتضیٰ کو مزید اس لڑکی کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ سر، وہ لڑکی مل گئی ہے، ہم نے آپ کے کہے کے مطابق اسے آپ کے فارم ہاؤس میں پہنچا دیا ہے۔ اس کے خاص آدمی نے جیسے ہی اسے کال پر اطلاع دی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیدھا فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اتنی گھٹیا اور شاطر نکلو گی تو تمہیں کبھی بھی اپنی گاڑی میں بٹھانے کی غلطی نہیں کرتا۔ میری نیکی کا اچھا صلہ دیا ہے تم نے، گھٹیا احسان فراموش لڑکی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میری برسوں کی عزت میری ساکھ مٹی میں مل گئی ہے صرف تمہارے جھوٹے بیان کی وجہ سے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا غصے سے چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ عنایہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے کسی لڑکی نے آمنہ بن کر کال پر باہر بلایا تھا، اور جب وہ گھر کے باہر گئی تو اسے وہاں سے اغوا کر لیا گیا، اور اب اپنے سامنے سنان مرتضیٰ کو دیکھ کر اس کا خوف کے بارے برا حال ہو رہا تھا۔ اگر اپنی زندگی کی سلامتی چاہتی ہے تو اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا۔ تم ابھی اسی وقت مجھ سے نکاح کرو گی، اور نکاح کے فوراً بعد تم میڈیا پر یہ بیان دو گی کہ تم میری بیوی اور مجھ سے لڑ کر ناراضگی میں تم نے وہ سب جھوٹ کہا تھا، تم نے میری ساکھ خراب کی، اور اب تم ہی اس سے پہلے جیسا کرو گی، ورنہ یقین رکھو تمہیں یہی دفن کر دوں گا۔ سنان مرتضیٰ کی باتوں پر اس معصوم لڑکی کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ وہ ڈر گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ اس کی عزت پامال کر دے گا۔ اس کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، اور اس وقت وہ اس ظالم شخص کی قید میں تھی جو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ تو پہلے اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی تو کیا وہ اسے چھوڑ دیتا؟ کم سے کم نکاح کی صورت میں وہ اس پر حرام فعل سے تو بچ جاتی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا تو عنایہ دل ہی دل میں اپنی موت کی دعا کرنے لگی۔ اسے شدت سے وہ لمحے یاد آئے جب کچھ سال پہلے
اسی طرح انتہائی خوشی سے اپنی محبت کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا اور اس کے جانے کے بعد سوچ لیا تھا کہ اس کی جگہ زندگی میں کسی کو نہیں دے گی، لیکن اس وقت وہ اتنی مجبور تھی کہ اس درندے کو اپنا آپ سونپ رہی تھی جو کہ اس کی عصمت کو تار تار کر دینا چاہتا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی جیسا کہ سنان نے کہا تھا، عنایت نے میڈیا پر بیان دے دیا۔ اس شخص نے جو کچھ اسے کہنے کے لیے بولا اس نے ویسے ہی کیا۔ جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، میں نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا، اب مجھے جانے دو۔ پرسوں والوں کو اور پریس والوں کو نمٹا کر وہ واپس آیا تو اسے اپنا منتصر پایا۔ وہ اسے دیکھتے ہی تیزی سے بولی، پاگل سمجھائے کہ تمہیں جانے دوں تاکہ تم بھی میرے خلاف کوئی نئی سازش رچاؤ؟ اب تب تک یہیں رہو گی جب تک مجھے اپنے باس کا نام نہیں بتا دیتی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں میرے کسی دشمن نے بھیجا ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دو تو پھر تمہیں جانے دوں گا، ورنہ ساری عمر یہیں قید رہو گی۔ سنان مرتضیٰ کی باتوں پر وہ سختی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ سیدھا سیدھا کہو نا گھٹیا شخص، کہ اس نے کہا کہ آڑ میں اپنی حوث پوری کرنا چاہتے ہو جو کہ پہلے تم نہیں کر پائے، تو تمہیں پتہ نہیں کب سے میری عزت پامال کر دینا چاہتے تھے، اور اب تو اس نکاح کے بہانے تمہیں پرمٹ مل گیا ہے مجھے نوچ نکاح۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھو، میں مر جاؤں گی لیکن تم جیسے درندے کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگی۔ اس نکاح کے بعد سے اس کا خوف کافی کم ہو گیا تھا، جبکہ مقابل حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے قہر میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تمہاری ہمت بھی کیسے ہو یہ سب کہنے کی؟ ہو کون تم؟ تمہارے اندر ایسا بھی کیا ہے کہ میں سنان مرتضیٰ تمہارے قریب آنا چاہوں گا؟ شکل دیکھیے اپنی آئینے میں، تم سے کئی گنا حسین لڑکیاں ہر لمحے میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں، مگر ان پر کبھی نگاہ تک نہیں ڈالی، اور تمہیں لگتا ہے میں تم میں انٹرسٹڈ ہوں؟ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ تم میرے بستر کی زینت بھی بن سکو، میں تھوکتا بھی نہیں ہوں تم پر۔ اس لڑکی کے الزامات پر وہ غم و غصے سے پاگل ہوتا چل آیا تھا، جس پر اہانت اور تذلیل کے مارے عنایت کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کے نزدیک مقابل سے سچ برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے مسٹر سنان مرتضیٰ، اپنی اس بات پر اب قائم رہنا، اگر مرد ہو تو میرے قریب نہیں آؤ گے، میں بھی دیکھتی ہوں کب تک اپنی شیطانیت چھپاتے ہو۔ وہ آنکھوں میں نفرت اور حقارت لیے بولی تھی، جبکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں حقارت اسے پاگل کر رہی تھی۔ غلط اس لڑکی نے کیا تھا، پوری دنیا کے سامنے اس پر بہتان اس لڑکی نے لگایا تھا، اور اب بھی وہ ڈھنائی سے ایسے ڈٹ کر کھڑی تھی جیسے سچی ہو، الٹا اس پر فضول الزامات لگا رہی تھی۔ اس کی غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا، دل چاہا کہ الٹے ہاتھ کی رکھ کر لگائے، مگر عورت پر ہاتھ اٹھانا اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ میں اپنی بات پر مرتے دم تک قائم رہوں گا۔ تم نے اس نکاح کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے۔ یہ نکاح صرف اور صرف اپنی عزت اور ساکھ بچانے کے لیے کیا ہے۔ تم اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی نا، تو بھی میں تمہاری جانب دیکھنا بھی پسند نہ کروں، اور اب یہ ڈرامہ کر کے میرا دھیان نہیں بٹاؤ۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کون ہے تمہارا باس؟ کس کے گلے میں تمہارا پٹا ہے؟ سنان مرتضیٰ بھی نفرت بھرے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہہ کر اس کا بازو غصے سے دبوچ گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا غلیظ انسان، اور میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ میں نہیں جانتی تم یہ سب کیا بکواس کر رہی ہو، لیکن مجھ سے دور رہو۔ عنایت کی بات پر وہ غصے سے اسے دیکھتا اس کا بازو چھوڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو تم ایسے نہیں بتاؤ گی؟ میں بھی دیکھتا ہوں کب تک اپنا منہ نہیں کھلتی۔ مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں زبان کھلوانے کے۔ تم یہاں میری مہمان نہیں بلکہ میری قید بن کر آئی ہو۔ اسما بھی، اس لڑکی کو نیچے بیسمنٹ میں بند کر دیا جائے، اور جب تک یہ منہ نہیں کھولے گی تب تک نہ کھانے کا ایک لقمہ اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ اس تک پہنچے۔ جب بھوکی پیاسی اور اندھیرے کمرے میں رہے گی تو خود بخود عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کب تک اپنے مالک کو بچاتی ہے۔ وہ غصے اور نفرت بھرے انداز میں بولا۔ اس کے حکم پر اسما بھی تیزی سے چند ملازموں کے ساتھ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ گئی تھی۔ وہ چیختی چلاتی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ملازمیں اسے لیے بیسمنٹ کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ سنان مرتضیٰ اس راستے کو دیکھ کر رہا تھا جہاں سے اسے لے جایا گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو بہت عجیب تھا۔ مجرم ایسے نہیں ہوتے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کوئی خوف شرمندگی نہیں تھی، صرف نفرت اور حقارت تھی، جیسے وہ سچی ہو۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لڑکی کا انداز اور رویہ اسے الجھا گیا تھا۔ اسے بھوکے پیاسے اس حفظدہ کمرے میں بند ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ اس پر کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا تھا، بس کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا جس جگہ سے رکھا گیا تھا۔ وہاں نہ کوئی بستر تھا، نہ ہی روشنی، کوئی پتھریلی زمین تھی جہاں بیٹھے بیٹھے اس کا جسم دکھنے لگا تھا۔ پھر بھوک سے الگ حالت بگڑ رہی تھی، وہ بری طرح نڈھال ہو چکی تھی۔ اسما بھی، جو کہ ایک ادھیڑ عمر اور نہایت کرخت خاتون تھی، وہ 2-3 بار چکر لگا چکی تھی۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اپنے مالک کا نام بتائے تو اسے کھانا دے دیا جائے گا۔ وہ کس مالک کا نام بتاتی جب اس کا کوئی مالک تھا ہی نہیں؟ وہ کتنی بار روتے ہوئے انہیں بتا چکی تھی۔ اب بھوک اور پیاس برداشت سے باہر تھی، چیخ چیخ کر اب تو اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا، روتے ہوئے آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ڈھال سے اپنے گھٹنے پیٹ کے ساتھ لگائے اس پتھریلی زمین پر پڑی، نیند آنکھوں سے ان سلاخوں کو دیکھ رہی تھی جن کے پیچھے وہ قید تھی۔ آنکھوں کے آگے اس کی زندگی کے سب سے حسین ترین لمحے گزر رہے تھے۔
وہ وقت جو اس نے اپنے شوہر انس کے ساتھ گزارا تھا، جو اس کی زندگی کا سب سے حسین ترین وقت تھا، اس نے مان لیا تھا کہ وہ اب نہیں بچے گی، وہ بھی بہت جلد اپنے انس کے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ ظالم شخص اپنے غصے اور انا میں اسے بھوکا پیاسا ہی مار دے گا۔ آنکھوں میں تڑپ لی وہ کسی غیر برائی نقطے کو گھور رہی تھی جب کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تو تم میری سوچ سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہو، یا شاید اپنے مالک کی کچھ زیادہ ہی وفادار۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، تم میری ضد سے واقف نہیں ہو۔ اپنا منہ نہیں کھولا تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، کھانا تو کیا پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس کی ضدی بھرے انداز میں کہنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر استہزائیہ انداز میں مسکرا کر نظریں پھیر گئی۔ اس کی اس حرکت پر مقابل جل کر رہ گیا۔ حیرت ہے تمہارے لیے اپنی زندگی سے بڑھ کر وہ گھٹیا شخص جس نے اب تک تمہارا پتہ تک نہیں کیا، کیوں کر رہی ہے اس کی خاطر یہ سب برداشت؟ کیا بہت گہرا تعلق رہا ہے اس سے؟ تبھی میرے چھونے پر تڑپ رہی تھی، تبھی مجھ سے نکاح کرنا عذاب لگ رہا تھا۔ یہی بات ہے نا، اپنے اس گھٹیا مالک کے ساتھ گھٹیا تعلق تھا تمہارا، تبھی تو مرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اس کا نام تمہاری زبان سے نہیں نکل رہا۔ اس کی خاموشی پر جلتے ہوئے وہ زہر قند انداز میں بولا تھا، جس پر نڈھال سی پڑی وہ معصوم سی لڑکی تڑپ اٹھی تھی۔ اپنی گندی زبان سے تم بس وہی گند اگل سکتے ہو جو تمہاری ذہن بھر آئے۔ تم واقعی ایک درندے ہو، سنان مرتضیٰ، جو کہ اچھائی کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تم نے پہلے میری عزت لوٹنی چاہی، تمہاری وجہ سے مجھے بے گھر ہونا پڑا، اس دارالامان سے نکلنا پڑا، اور پھر جب میں وہاں سے بھاگ گئی تو پھر میرے پیچھے آوارہ گنڈے لگا دیے، اور پھر اوپر سے اچھے بن کر مجھے پناہ دی تاکہ میرا استعمال کر سکو۔ لیکن جب میں وہاں سے بھاگ گئی اور تمہارا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لانا چاہا تو اب تم اس طرح سے مجھ پر ظلم کر کے اپنی مردانی انا کو تسکین دے رہے ہو، کیونکہ تم مجھے حاصل نہیں کر پائے اس لیے مجھے اذیت دے رہے ہو۔ میں سب سمجھتی ہوں، لیکن میں یہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی، مگر تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا سوائے میرے مردہ جسم کے۔ اور ایک بات یاد رکھنا سنان مرتضیٰ، کہ اس دنیا میں شاید مجھے انصاف نہ مل سکے، لیکن قیامت والے دن حشر کے میدان میں تمہارا گریبان میں خود پکڑوں گی، تب میرا رب بہت انصاف کرے گا اور وہاں تمہاری طاقت کچھ کام نہیں آئے گی۔ وہ بمشکل اٹک اٹک کر نفرت بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ اس لڑکی کی باتیں سنان مرتضیٰ پر لرزہ طاری کر گئی تھی۔ وہ غلط نہیں تھا، گنہگار نہیں تھا، اس کے باوجود بھی وہ کانپ اٹھا تھا۔ وہ لڑکی اس وقت بھوکی پیاسی موت کے بے حد قریب تھی۔ ایسی حالات میں اس کے لبوں سے نکلنا ایک ایک لفظ سچ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتی سچائی سنان مرتضیٰ کو ڈرا گئی تھی۔ اس لڑکی کو شفاف آنکھوں میں کچھ ایسا نہیں تھا جس سے وہ اسے ایک مجرم ثابت کر سکتا۔ وہ زیادہ دیر وہاں اس لڑکی کے سامنے رک نہیں پایا تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ البتہ اس لڑکی کے الفاظ کی بازگشت ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ نہیں سننا چاہتا تھا یہ الفاظ، لیکن وہ الفاظ مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس مبیز لڑکی تک ابھی اسی وقت کھانا اور پانی پہنچائے، اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ وہ یہ کہتے ہی اس فارم ہاؤس سے نکلتا چلا گیا۔ سنان مرتضیٰ نے وہ ساری رات اپنے فلیٹ پر بے چینی سے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کا ذہن بار بار الجھ رہا تھا کہ کچھ تو تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اگلی صبح وہ اس دارالامان میں پہنچا جس میں میڈیا کے مطابق وہ لڑکی پناہ گزین تھی۔ دارالامان کی انتظامیہ اسے دیکھ کر چوکس ہو گئی۔ وہ بالکل اکیلا آیا تھا، اپنے ساتھ اپنے گارڈز یا مینیجر کو بھی نہیں لایا تھا کہ وہ بذات خود اس معاملے کی تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ سر، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں افسوس ہے، ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ لڑکی یہاں سے نکل کر یہ سب کرے گی تو ہم کبھی اسے یہاں سے نہ جانے دیتے۔ آپ کا پیغام اس تک پہنچایا تھا کہ اگر اسے یہاں رہنا ہے تو آپ کی خواہش پوری کرنی ہوگی، لیکن وہ لڑکی بغیر بتائے رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی۔ لیکن یہ بات میڈیا تک لے جائی گئی، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ دارالامان کی مالکن ڈر رہی تھی، اس لیے اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی، جو کہ سنان کے کان کھڑے ہوئے۔ آپ کون سی خواہش کی بات کر رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو سنجیدگی سے بولو تو وہ کچھ جذب وذب سی ہوئیں۔ سر، آپ نے جو پیغام بھیجا تھا ہم نے اس لڑکی تک پہنچایا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس خاتون نے آگے سے مبہم انداز میں اپنی بات اس تک پہنچائی۔ کیسا پیغام؟ وہ سنجیدہ انداز میں بولا۔ سر، یہی کہ آپ کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور آپ اس کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتے ہیں۔ دارالامان کی مالکن نے جھجک کر اسے بتایا، جبکہ اس کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا تھا۔ کس نے میرے نام پر یہ پیغام آپ تک پہنچایا تھا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل کر بولا۔ سر، آپ کے مینیجر مسٹر ہاشم نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو وہ لڑکی ایک رات کے لیے چاہیے۔ ہم نے اس لڑکی کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آدھی رات کو بھاگ گئی۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا وہ کب یہاں سے نکل گئی، لیکن اس کا کچھ ضروری سامان یہاں رہ گیا۔ ہمیں یقین تھا وہ واپس اپنا سامان لینے ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی، اور پھر میڈیا پر یہ خبر آ گئی۔ وہ بڑی شرمندہ انداز سے بول رہی تھی، جبکہ مقابل تو اپنی ہی صدمے میں تھا۔ تو وہ لڑکی سچ گئی تھی، اس کے ساتھ واقعی ظلم ہوا تھا، تبھی تو اس کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی نفرت تھی۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ سنان مرتضیٰ ایسا چاہتا ہے۔ میں اس کی تمام ڈیٹیلز جاننا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں سب کچھ مجھے بتائیے۔
وہ خود کو سنبھالے سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا، جنہوں نے کچھ ہی دیر میں عنایت کی فائل نکالتے اس کے سامنے رکھی، ساتھ ہی اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا رہی تھی، جو سنتے سنان کو دلی افسوس ہوا کہ اس کی گھٹیا مینیجر کی وجہ سے ایک معصوم سی بے سہرا لڑکی کو یوں بے گھر ہونا پڑا۔ اسے شدت سے وہ رات یاد آئی تھی جب وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی، کتنی گھبرائی ہوئی اور ڈری ہوئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کسی سے ڈر کر بھاگ رہی ہے، یقیناً آدھی رات کو سڑک پر اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ ساتھ ہی اسے اس دارالامان کی انتظامیہ پر بھی غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے ڈونیشن کی خاطر ایک معصوم سی لڑکی کی عزت نیلام کرنی چاہی۔ سنان مرتضیٰ کے نزدیک اس دارالامان میں کسی کی عزت و جان محفوظ نہیں تھی۔ اس نے انہیں آگے ڈونیشن دینے سے صاف انکار کرنے، قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی تھی، جس پر وہ ڈر کر اس کی منتیں کرنے لگیں، مگر وہاں سے نکل آیا۔ وہ نکلنے سے پہلے وہ ان سے عنایت کا ایک چھوٹا سا بیگ لے چکا تھا، جسے لیے وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی میں آتے ساتھ اسے سب سے پہلے عظمیٰ بی کو فون کیا۔ عظمیٰ بی، وہ لڑکی بے قصور ہے، اس کو ابھی اسی وقت بیسمنٹ سے نکالیں اور فارم ہاؤس کے کسی پر آسائش کمرے میں شفٹ کر دیں۔ وہ آپ قیدی نہیں بلکہ میری مہمان ہے۔ اس کی کھانے پینے اور دیگر ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ اسے وہاں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسے فارم ہاؤس سے نکلنے نہیں دینا۔ وہ حکم دیتا اب اپنی گاڑی آفس کے راستے پر ڈال گیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس ہاشم کو سبق سکھانا تھا، جس نے اس کے نام پر یہ سب کچھ کیا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی ساکھ خراب ہوئی تھی بلکہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی بھی تباہ ہو گئی تھی۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوا، اس کی نظر ورکرز کے ساتھ بات کرتے ہاشم پر پڑی۔ وہ آنکھوں میں خون لیے اس کی جانب بڑھا اور اگلی پل ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ ذلیل گھٹیا شخص، تمہاری ہمت کیسی میرے نام پر یہ سب کرنے کی؟ تم نے میری ساکھ، میرا نام، میری عزت خاک میں لا دیا۔ تم نے مجھے ایک معصوم سی لڑکی کا مجرم بنا دیا۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے معاشرے کی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں، ذلیل شخص۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتا گھبرا کر کہتا، ہاشم کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بے ترپے مارتا جا رہا تھا۔ ہمیں یہ ہینڈل کرنے دیں مسٹر سنان، اسے چھوڑیں، ہمیں ہر پیچھے ہٹیں۔ پولیس کی نفری وہاں پہنچ کر سنان مرتضیٰ کو روکنے لگی۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح مار رہا تھا، جبکہ باقی ورکرز خوفزدہ نظروں سے اپنے انتہائی نرم مزاج باس کو یوں جنونی انداز میں یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یو آر فائر، اور میں یقینی بناؤں گا کہ جیل سے نکلنے کے بعد تمہیں پورے شہر میں بلکہ پورے ملک میں کہیں جاب نہ ملے۔ وہ اسے پولیس کے حوالے کرتا گھبرا کر بولا تھا۔ پولیس والے اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل چیختا چلاتا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تھکا ہارا سا زمیر کے بوجھ تلے اور ضمیر کے بوجھ تلے فارم ہاؤس لوٹ آیا تھا۔ اسے اپنے ملازمین سے پتہ چلا تھا کہ اس نے بیسمنٹ سے نکلتے ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تب سے اسے فارم ہاؤس میں ہی اس کے نئے عالیشان کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سنان مرتضیٰ کے حکم پر خاموشی سے اس کے کمرے میں کیمراز لگوا دیے گئے تھے، جن کے ذریعے وہ گاہیں بگاہیں اس پر نظر رکھتا تھا۔ سچائی جاننے کے بعد وہ دل سے شرمندہ تھا، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی دوبارہ اس لڑکی کا سامنا نہیں کر پایا تھا۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ انجانے میں کر چکا تھا، اس کے بعد اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ جو کچھ اس لڑکی کے ساتھ ماضی میں ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ اسے یوں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ اب وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ جان چکا تھا کہ اس کا کوئی اپنا نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک بار پھر بے رحم زمانے کی ٹھوکروں پر آ جائے۔ اپنے کیے کا گلٹ تھا یا پھر اس لڑکی سے دلی ہمدردی کہ وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کی نفرت اور حقارت یاد آتی تو دل تڑپ اٹھتا۔ عنایت کو یہاں قید پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر وہ شخص اس سے چاہتا کیا ہے۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ کمرے میں اسے ہر طرح کی سہولیات دی جاتی تھی۔ انتہائی آرام دہ کمرہ تھا، 3 وقت کا شاندار سا کھانا اس تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس کی ضرورت کی ہر شے، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی کپڑے، جوتے اور دیگر ضرورت کا ہر چھوٹا بڑا سامان اس تک بغیر کہے پہنچ جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اسے بس یہ سونے کا پنجرہ معلوم ہوتا تھا جہاں وہ قید تھی۔ وہ بس یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اسے ابھی یہی لگتا تھا کہ وہ شخص یہ سب کر کے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس دن اپنی گاڑی سے اترنے لگا تو اس کی نظر بے اختیار اس بیگ پر پڑی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ یہ عنایت کا سامان تھا جو وہ دارالامان سے لایا تھا، لیکن اسے دینا بھول گیا تھا۔ بے دلی سے وہ سامان اٹھایا، اپنی ملازمہ کے حوالے کیا تھا کہ وہ اسے عنایت تک پہنچا دے۔ جب سے اس لڑکی پر نظر رکھنی شروع کی تھی، تب سے دل بدل رہا تھا۔ پورا دن جب بھی اسے فرصت میسر آتی تو وہ اپنے موبائل میں کیمرہ کھولے بیٹھ جاتا۔ پورا دن اس کا اپنی بیوی کو دیکھتے گزر جاتا۔ اس کے خاندان والے بچپن میں ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ اس کے دادا نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہ بھی کچھ سال پہلے اسے چھوڑ گئے تھے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے لیے وہ جیتا، جو اس کی زندگی میں اہمیت رکھتا، اس لیے وہ لوگوں کی مدد کرنا پسند کرتا تھا، لیکن خود ہمیشہ سے تنہا تھا۔ بہت سی لڑکیوں نے اسے اپروچ کیا تھا، لیکن اس کی وجہ ان کی دولت یا ظاہری حسن تھا۔ وہ کبھی کسی میں انوالو نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک کوئی ایسی لڑکی تھی ہی نہیں جو پوری طرح پیور ہو۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ اس لڑکی کو دیکھتا تو اس کی سادگی و معصومیت پر حیران رہ جاتا۔
وہ مانے یا نہ مانے لیکن اس کا دل اس لڑکی کی جانب جھک رہا تھا۔ جب سے اس کی معصومیت واضح ہوئی تھی تب سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا، اس لڑکی کو دیکھنے سے، اسے سوچنے سے۔ پھر وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی، چاہے حالات جو بھی رہے ہوں، لیکن وہ اس کی نگاہ میں تھی۔ جیسے جیسے اس کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی ویسے ویسے اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس لڑکی کی نفرت تھی۔ اس کا ضمیر الگ اسے ملامت کرتا تھا اور دل یہ سوچ کر الگ بے چین ہوتا تھا کہ وہ کس طرح اس کی یہ نفرت ختم کرے گا۔ اپنے آفس میں چند ضروری پیپرز سائن کرتے معمول کے مطابق بے چین ہوتے اس نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا تھا اور کیمرہ سوئچ کیا تھا، جس سے اس کی لڑکی کے کمرے کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ لیکن جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کی رگوں میں آگ بھڑکا گیا، کیونکہ وہ لڑکی اپنے سامان اور اپنے سامنے وہیں اس کا دایا بیگ کھولے بیٹھی تھی۔ کسی مرد کی تصویر تھی جسے وہ دیکھتی ہوئی رو رہی تھی، لیکن جب اس نے اس تصویر پر اپنی لب رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تو سنان مرتضیٰ کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے زوم کیا تو اس کا شک صحیح ثابت ہوا، وہ واقعی کسی لڑکی کی تصویر تھی۔ کون تھا وہ لڑکا؟ اس سوال پر سنان مرتضیٰ کا دل جل کر راکھ ہوا تھا۔ چاہے جو بھی تھا، وہ لڑکی اب اس کی بیوی تھی اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی اور غیر مرد کی تصویر کو چھو رہی تھی، کسی کی تصویر سینے سے لگائے ہوئی تھی۔ وہ کیسے نہ جلتا؟ وہ زیادہ دیر اپنے آفس میں بیٹھ نہیں پایا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ آفس سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کون ہے یہ؟ کس کی تصویر ہے یہ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اس وقت میرے نکاح میں ہو؟ میری بیوی ہوتے ہوئے تم کیسے کسی غیر مرد کی تصویر کو سینے سے لگا سکتی ہو؟ نفرت کرتی ہو تو کرو، لیکن بے وفائی کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ بڑے غصیلے انداز میں پورے 1 ماہ بعد اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور آتے ساتھ ہی غصے سے چلایا، جس پر وہ ڈر کر بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، نہ ہی آپ کو اپنا شوہر سمجھتی ہوں، تو کس حیثیت سے مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں؟ عنایت نے خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارا شوہر ہوں، اس حقیقت کو تم بدل نہیں سکتی۔ میں حق رکھتا ہوں کہ تم سے سوال کر سکوں، آخر کون ہے یہ شخص؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ سنان غصے سے اسے گھورتے بولا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، میرا شوہر ہے، میری محبت ہے جو قدرت نے مجھ سے چھین لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کے نام پر ساری زندگی گزار دوں گی، لیکن تم نے میرا خواب چکنا چور کر دیا۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہو گئی۔ اپنے محبوب شوہر کی جگہ مجھے تم جیسے درندے کو دینی پڑ گئی، لیکن میں خود کو ختم کر لوں گی مگر تمہیں اپنے قریب آنے تک حق نہیں دوں گی۔ عنایت نفرت سے اسے دیکھ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی بات تھی سیدھا سنان مرتضیٰ کے دل میں جا کر پیوست ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بیوہ ہے، اسے یہ دارالامان سے معلوم ہو گیا تھا، لیکن اس کے منہ سے یہ سب سنتے ایسی اذیت ہوئی تھی جو بیان سے باہر تھا۔ یا شاید اب دل میں اس کا مقام بدل گیا تھا، اس لیے یہ بات اذیت دے رہی تھی۔ اس کی بات پر دل کی جلن میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جس لڑکی کو وہ پاگلوں کی طرح چاہنے لگا تھا، جو کہ اس کی محرم، اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی، وہ آج بھی اپنے سابقہ شوہر سے محبت کرتی تھی اور آج بھی صرف اور صرف اسی کی رہنا چاہتی تھی۔ وہ پھر مزید وہاں ٹھہر نہیں پایا تھا اور اس لڑکی نے سیدھا سنان مرتضیٰ کے سینے پر وار کیا تھا۔ اسے لگا اس لڑکی کے سامنے مزید رکا تو اس کی باتیں سننے ہی وہ جان سے جائے گا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی جب اس شخص کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ غصے سے چلائی، میں تمہارا شوہر ہوں اور مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں بہت زیادہ وقت دے دیا ہے۔ ہم دونوں کو ہی ماضی بھول کر ایک نئی شروعات کرنی چاہیے۔ میں اب اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سنان مرتضیٰ کو پورا 1 ہفتہ لگا تھا سنبھلنے میں اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس لڑکی سے مزید دور نہیں رہے گا۔ وہ اسے اس رشتے کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی سمجھے کہ وہ اس کا شوہر ہے، اور یہ تبھی ممکن تھا جب وہ اس کے قریب رہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اسے کوشش تو کرنی ہی تھی۔ جبکہ اس کی بات پر عنایت غصے سے بھڑک اٹھی، آخر تم اپنی اصلیت پر اتر آئی، ختم ہو گیا تمہاری یہ چھوٹی شرافت کا ڈھونگ۔ میں سب سمجھتی ہوں سنان مرتضیٰ، مجھے حاصل کرنے کے لیے تم اور کتنا گرو گے۔ پہلے مجھے بھوکا پیاسا رکھا، لیکن جب اس طرح مجھے حاصل نہیں کر پائے تو شرافت و پارسائی کا ڈھونگ رچایا، اور اب اس رشتے کی آڑ میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں کہہ چکی ہوں نا، تمہیں اپنا شوہر مانتی اور نہ ہی کبھی تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی، اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا میں وہ کبھی نہیں بھولوں گی، نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی رشتہ بناؤں گی۔ وہ غصے اور نفرت سے بولی تھی، جبکہ وہ اذیت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہارا شوہر ہوں عنایت، میں تم پر پوری طرح حق رکھتا ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے، ایسی چالیں چلنے کے لیے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اگر میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو تم مجھے روک سکتی ہو۔ میں واقعی اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ پلیز اپنی غلط فہمیوں اور نفرت سے نکل کر ایک بار سوچو۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ اس لیے ہوا کیونکہ تمہارے سر پر کوئی سائبان نہیں تھا۔ میں تمہارا وہ سائبان بننا چاہتا ہوں۔ تمہیں ایک محرم، ایک محافظ کی ضرورت ہے، اور میں تمہارا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ سنان مرتضیٰ کی باتوں پر ایک لمحے کے لیے اس کا دل پگھلا تھا۔ جو بھی تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نفرت حاوی ہو گئی تھی۔ تم جیسا درندہ کبھی محافظ نہیں ہو سکتا۔
تمہاری وجہ سے میں اس حال میں پہنچی ہوں. تم نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے اور اب تم میری زندگی کے ہیرو بننا چاہتے ہو. یہ ممکن نہیں. تم میری زندگی کے ولن تھے اور ہمیشہ ولن ہی رہو گے. تمہیں سمجھنا چاہیے سنان مرتضیٰ کہ ولن کبھی ہیرو نہیں بن سکتا. اس لڑکی کی باتوں پر وہ خاموشی سے اسے دیکھتے بیٹھ کے جانا بڑھ گیا. تم یہاں نہیں سو سکتے. اگر تم یہاں سوئے تو میں یہاں نہیں رہوں گی. اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی. دروازہ وہ لاک کر چکا تھا اور اس کے پاس کی تھی. جبکہ وہ احتجاجی نظروں سے اسے دیکھتی اب ارد گرد نظریں دوڑانے لگی. کمرے میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ سو سکتی. کافی دیر تک ضد میں کھڑی رہی لیکن جب کھڑے کھڑے تھک گئی تب نہ چاہتے ہوئے بھی پیر پٹک کر اس کے برابر میں کافی فاصلہ رکھتے ہوئے لیٹ گئی. اس کے اپنے قریب لیٹتے پر سنان مرتضیٰ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی. اس کے لبوں پر ایک نامعلوم سی مسکراہٹ بکھری تھی. وقت تیزی سے گزر رہا تھا لیکن ان دونوں کا رشتہ ابھی بھی ویسا ہی تھا. سنان مرتضیٰ کا رویہ اس کی پرسنالٹی عنایت کو الجھا کر رکھ دیتی. ان کے ساتھ ایک ہی چھت تلے اس کے قریب رہتے ہوئے عنایت کو اس کی شخصیت بڑی الگ لگتی تھی. وہ ویسا بالکل نہیں تھا جیسا وہ اسے سمجھتی تھی. کبھی کبھی اسے حیرت ہوتی تھی کہ ایسا شخص اتنی گھٹیا سازش کیسے کر سکتا ہے. وہ اس کا شوہر تھا. اس کی دلکش شخصیت کا اس کا تحمل برداشت اور مستقل مزاجی عنایت کے دل کو الجھا دیتی. اس کا دل اسے قبول کرنے پر اکساتا تھا لیکن وہ یہ چیز کبھی بھول نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اس کی عزت لوٹنا چاہتا تھا. وہ شاید اس کی ہر غلطی معاف کر دیتی لیکن ایک یہی چیز تھی جسے وہ معاف نہیں کر سکتی تھی. سنان مرتضیٰ نے ابھی تک اسے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. وہ اسے وقت دے رہا تھا اور اس کی یہی ادا عنایت کو کنفیوز کر دیتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جو زبردستی اسے حاصل کرنا چاہتا تھا, جو نکاح کے بغیر ایک رات کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتا تھا, وہ اس کے اتنے قریب رہتے ہوئے بھی اپنے اوپر جبر کیے ہوئے تھا. اس کی مرضی کے بغیر اس پر قابض نہیں ہو آتا تھا. اس سمے یوں ہوا کہ سنان نے اسے ایسے اپنی ذات میں الجھا لیا تھا کہ وہ اب انس کو بھول چکی تھی. اس کا دن اب سنان مرتضیٰ کی سوچنے میں ہی گزر جاتا تھا. وہ اسے کم ہی مخاطب کرتا تھا کیونکہ جب بھی ان کے درمیان بات ہوتی تو عنایت کا لہجہ اور الفاظ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو جایا کرتے تھے جو کہ اسے تکلیف دیتے تھے. وہ اپنے عمل سے ہر طرح سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس نے ابھی تک اسے سچائی نہیں بتائی تھی. زبان سے اس معافی نہیں مانگی تھی لیکن ہر صبح جب عنایت اٹھتی تو اسے اپنی سائڈ ٹیبل پر پھولوں کے خوبصورت سے بکے کے ساتھ ایک سوری کارڈ پڑا ہوا ملتا جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی. اسے کمرے سے باہر جانے کی اجازت تھی لیکن صرف تبھی جب سنان وہاں موجود ہوتا. اپنی غیر موجودگی میں وہ اسے کمرے میں ہی لاک کر جاتا تھا. اس رات وہ کبرڈ سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی جب وہ تھکا ہارا سا کمرے میں داخل ہوا اور کمرہ لاک کر دیا. وہ کافی دیر تک باہر لان میں بیٹھا رہا تھا. ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے سیدھا بیٹھ کے جانا بیٹھ گیا. آج کل اس کی کمپنی میں کچھ پرابلمس چل رہے تھے. اس کی غیر معمولی خاموشی پر عنایت کو تشویش ہوئی تھی لیکن پھر خود کو بے نیاز بناتے وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی. وہ ابھی سونے کے لیے لیٹ نہیں لگی تھی جب سنان کو ایک ضروری کال آئی. اسے ایمرجنسی میں نکلنا پڑا تھا. جلد بازی میں وہ ڈور باہر سے لاک کرنا بھول گیا تھا. عنایت نے موقع کی غنیمت جانا اور اس کمرے سے نکل گئی. خوش قسمتی سے اسے کوئی بھی نہیں ملا تھا. رات کا وقت تمام میٹس اور کوارٹرز میں تھیں اور گارڈز بھی اپنے کیبن میں آرام کر رہے تھے اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی. اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا. اس کی چھٹی حص اسے بار بار اشارہ دے رہی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ اپنی ضد میں سب نظر انداز کر گئی تھی اس بات سے انجان کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے. وہاں سے نکلتے وہ مسلسل بھاگتی جا رہی تھی. اس کا ارادہ انم کے گھر جانے کا تھا جس نے پہلے بھی ایک بار پھر اس کی مدد کی تھی. اسے یقین تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گی لیکن اس سے پہلے روڈ پر کسی نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا. وہ کوئی مزاحمت کرتی کہ اس کے منہ پر رومال رکھتے اسے بے ہوش کر دیا گیا. اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی بند کمرے میں پایا. وہ ایک کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. تبھی سامنے سے دروازہ کھول کر ایک انجان شخص اندر داخل ہوا. کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ سنان مرتضیٰ کے پاس نہیں ہے. یہ کوئی اور ہی شخص تھا. میں وہی ہوں جس کی تم نے پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی. صرف ایک رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا تھا لیکن تم نے سب خراب کر دیا. تمہاری وجہ سے مجھے جیل جانا پڑا. میری جاب, میرا کریئر سب تباہ ہو گیا. میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں کب سے اس موقع کی تلاش میں تھا. جب سے جیل سے باہر آئی ہوں تب سے سنان مرتضیٰ کے فارم ہاؤس کے باہر ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوں کہ بس ایک بار تم مجھے اکیلی مل جاؤ اور پھر میں تمہارا وہ حشر کروں کہ تم عمر بھر یاد رکھو. اس شخصی باتوں پر وہ خوفزدہ سی اسے دیکھتی لگی. وہ اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی. کون ہو تم اور یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا. میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں. وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. دل میں امید تھی کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. تم مجھے نہیں جانتی لیکن میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور اپنا تعارف میں خود ہی کروا دیتا ہوں.
میں سنان مرتضیٰ کا مینیجر ہوں جو کہ اس دارالامان میں ڈونیشن دینے کے لیے آتا تھا. جہاں تم رہتی تھی میری نظر وہاں تم پر پڑی تھی. تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی تو سوچا تمہارے ساتھ ایک رات گزاری جائے. لیکن میں اپنا نام نہیں لے سکتا تھا اس لیے اس سب کے لیے سنان مرتضیٰ کا نام استعمال کیا. مجھے یقین تھا جب اس کا نام آئے گا تم بھی مان جاؤ گی اور دارالامان کی انتظامیہ بھی تمہیں مجبور کرے گی. اور وہی ہوا لیکن تم نے وہاں سے بھاگ کر معاملہ سارا بگاڑ دیا. اور پھر جب میڈیا پر بیان آیا تب میں گھبرا گیا. میں تمہیں مار دینا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے تم سنان مرتضیٰ کے ہاتھ لگ گئی. میں نے اسے بھی تمہارے خلاف بہت بھڑکایا تاکہ وہ تمہیں مار دے لیکن اس نے تو تم سے نکاح ہی کر کے تمہیں اپنے پاس قید کر لیا. میں چاہ کر بھی تم تک پہنچ نہیں پایا. سنان مرتضیٰ کو کچھ ہی دنوں میں حقیقت کا علم ہو گیا. اس نے مجھے مار پیٹ کر نہ صرف نوکری سے نکال دیا بلکہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور مجھ پر بین لگا دیا. اب کوئی کمپنی مجھے جاب نہیں دے گی. یہ سب تمہاری وجہ سے کیا ہے اس نے. میں جانتا ہوں وہ تم سے محبت کر بیٹھا ہے اس لیے تو تمہاری خاطر اتنے بڑے دارالامان کو بین کروا دیا کیونکہ انہوں نے تمہارا آج میں تمہارا یہ وجود تار تار کر کے تمہارے اس شوہر کے آگے پھینک دوں گا. تم دونوں نے میری زندگی تباہ کری ہے اور آج اس کا ہر جانا تم چکاؤ گی. اس شخص کی باتوں پر وہ خوف اور بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی. سنان مرتضیٰ بے قصور تھا. اس کا اصل مجرم سنان مرتضیٰ نہیں بلکہ یہ گھٹیا شخص تھا. سنان مرتضیٰ تو بیچارہ خود اس شخص کی وجہ سے پھنس گیا. یہ ادراک عنایت کو پوری طرح شاک کر گیا تھا. کاش کہ اسے یہ سب پہلے معلوم ہو جاتا تو شاید وہ آج اس حال میں نہ ہوتی. اسے اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے سنان مرتضیٰ کے پاس سے بھاگ کر غلطی کی. وہ شخص جیسا بھی تھا اس کا شوہر اس کا محافظ تھا. اس کی چھت تلے اس کی عزت محفوظ تھی. وہ کیوں نہیں سمجھ پائی کہ اگر وہ شخص واقعی ظالم درندہ ہوتا تو اتنے دنوں سے وہ اس کے پاس تھی. وہ کب اس کا زبردستی حاصل کر چکا ہوتا. مگر اس نے کبھی نکاح کے بعد بھی زبردستی نہیں کی تھی. لیکن اس وقت اس کی آنکھوں پر نفرت کی پٹی بندھی تھی. وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پائی. اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. وہ شخص غلیظ نیت کے ساتھ اس کی جانب بڑھا. اس کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کر پاتا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا اور اگلی پل دروازہ ٹوٹا تھا اور سنان مرتضیٰ پولیس کی نفری کے ساتھ اندر داخل ہوا. ہاشم گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگا لیکن پولیس نے اسے پکڑ لیا. جبکہ سنان مرتضیٰ بھاگتا ہوا عنایت کی جانب آیا. تم ٹھیک ہو؟ اس گھٹیا شخص نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ آئی ایم سوری. یہ سب میری غلطی ہے. مجھے تمہیں سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے تھا. لیکن جو ظلم تم پر انجانے میں کیا جو غلط الفاظ ادا کیے اس کے بعد ہمت نہیں ہو رہی تھی اور پھر مجھے لگتا تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں گا تو تم یقین نہیں کرو گی. مجھے معاف کر دو. میری وجہ سے تم اس گھٹیا شخص کے چنگل میں پھنس گئی. لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہاری حفاظت کروں گا. تم بے سہارا نہیں ہو. تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے. میرے ہوتے ہوئے کبھی کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس شخص کی باتوں پر وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی. سنان مرتضیٰ تیزی سے اسے خود میں سمیٹ گیا تھا. آپ نے مجھے سب کچھ بتایا کیوں نہیں؟ میں اب تک آپ کو غلط سمجھتی رہی. آپ کے منہ پر آپ کو برا بھلا کہتی رہی. آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا؟ سنان اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا. عنایت نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا. اگر میں تمہیں بتاتا تو کیا تم میری بات پر یقین کرتی؟ تمہیں یہی لگتا نا کہ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے جھوٹی کہانی سنا رہا ہوں؟ اس کی باتوں پر عنایت اپنا سر جھکا گئی. وہ سچ کہہ رہا تھا. وہ واقعی یقین نہ کرتی. آئی ایم سوری. میں اپنی نفرت اور ضد میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ سچائی دیکھ ہی نہیں پائی تھی. میں جتنی بھی کوشش کر لیتی لیکن یہ چیز نہیں بھول پا رہی تھی کہ آپ نے میری عزت کا سودا کرنا چاہا. مجھے تو یہ لگا کہ آپ مجھے قید کر رہی ہیں اس لیے میں بھاگ گئی تھی. اس کی نظریں جھکا کر کہنے پر وہ اسے دیکھنے لگا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا عنایت. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں سب کچھ بھول کر زندگی کی نئی شروعات کریں. ایک دوسرے پر یقین کریں اور اس رشتے کو آگے بڑھائیں. میں نہیں جانتا کہ تم سے ہمدردی کرتے ہوئے کب تم سے محبت کر بیٹھا. میں بس تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں. کیا تم سب بھول کر مجھے اپناؤ گی پلیز؟ سنان کے تھکے ہوئے انداز میں کہنے پر وہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا گئی جس پر سنان مرتضیٰ آسودگی سے مسکرا دیا تھا.